ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے اس خصوصی پروگرام میں۔ ناظرین، اسلام نے کتے کے سلسلے میں بقیہ نجاستوں کے مقابلے الگ حکم دیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام فطری مذہب ہے، عقل کو اپیل کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام کے ہر حکم کے پیچھے دنیا میں فائدہ ہے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اگرچہ کہ بہت سی چیزوں کی حکمتوں کو ہم جانتے نہیں ہیں اور اس سے ہم لوگ جاہل ہیں، لیکن ذرا سا غور کیا جائے اور موجودہ دور میں سائنس نے جو ترقی کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آہستہ آہستہ ہر چیز کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہے اور یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، نظام زندگی ہے کہ جس پر چل کر دنیا میں آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخرت میں تو کامیاب ہوگا ہی، دنیا میں بھی بھلائی، عافیت، خوشیاں اور ہر اعتبار سے، ہر فتنے سے بچنے کے لیے اسلام ہی کا نظام زندگی تمام انسانیت کے لیے ضروری ہے اور تمام انسانوں کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور 7ویں مرتبہ مٹی کا استعمال کرو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام نے عام نجاستوں کے برخلاف اس کو 7 مرتبہ دھونے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں بعض ڈاکٹروں نے اس بات کو واضح کیا ہے اور اس تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جرثومے، جراثیم پائے جاتے ہیں اور یہ 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ جب کتا پاخانہ کرتا ہے اور اپنی گندگی باہر کرتا ہے تو اس سے بکثرت انڈے نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی پچھلی شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اب پھر جب کتا اپنی زبان سے اس کو صاف کرتا ہے تو یہ انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اب کتا جب کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے، پانی پیتا ہے یا انسان اس منہ کا بوسہ لیتا ہے، جیسا کہ ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک اور ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو یہ جرثومے، جراثیم آسانی تک انسانوں کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر انسانوں کے منہ سے انسان کے معدے میں پہنچنا ان جراثیم کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور پھر یہی جرثومے نکل کر معدے کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس طرح دل، دماغ اور پھیپھڑے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا یورپ کے ڈاکٹرز مشاہدے کے ذریعے تجربہ کر چکے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر وہ عام بیماری ہے۔ لوگ کتوں کو پالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، اپنے بستر پر رکھتے ہیں، بچوں سے کھیلتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیماریاں وہاں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، بلکہ پھیل چکی ہے۔ تو غور کیجئے ناظرین، کتوں کے سلسلے میں اسلام کے حکم پر عمل کرنے سے، اسلام کے ایک حکم پر عمل کرنے سے آدمی ان تمام بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ غور کیجئے، کیوں اسلام نے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور کتے کو پالنے سے اسلام نے کیوں روکا ہے؟ بلا ضرورت اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث شریفہ میں بلا ضرورت کتا پالنے کے سلسلے میں بہت سخت بات ذکر کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حفاظت اور شکار کے علاوہ کے لیے، حفاظت اور شکار کے علاوہ کے لیے کتا پالتا ہے تو ہر دن اس کے اجر سے 2 قیراط ثواب کم کیا جاتا ہے۔ 2 قیراط کوئی معمولی مقدار نہیں ہے، بہت بڑی مقدار، یعنی بہت بڑا اجر، بہت بڑے اجر سے وہ محروم کیا جاتا ہے۔ جتنی اس نے نیکیاں کمائی اس میں سے بہت بڑے حصے سے وہ محروم ہو جاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے بلا ضرورت اپنے گھر میں کتے کو پالا ہے۔ اور
تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا درست نہیں ہے. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس حدیث کے ضمن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری شرح بخاری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جن کتوں کی ضرورت کی بنا پر رکھنے کی اجازت ہے، اگرچہ کہ یہ اجر کم نہیں کر رہے ہیں، یعنی ضرورت کی بنیاد پر آپ کتوں کو پال رہے ہیں تو آپ کے اجر کے اندر کمی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر آپ کتوں کو پال رہے ہیں تب بھی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے اجر میں کمی کا ہونا، ضرورت کی بنیاد پر آپ کتے کو پالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اجر میں کمی نہ ہو، لیکن جو بات دوسری حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو ضرورت کی بنا پر رکھے یا بلا ضرورت رکھے، بہرحال اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اس لیے اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، پھر آئندہ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.